अभी आपको लिए चलते हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो इसको प्रॉपर तनख्वाह मिले, हमारी हुकूमत में तो अच्छी तनख्वाह मिलती है टीचर्स को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मिले। 2 महीने की कहीं नजर नहीं आया, कहीं कुछ नहीं, आज सुबह मेरे साथ है मेरे भाई। 2 महीने छुट्टी, 2 महीने ये आप देखिए, आप अपना जिम्मेदार हैं, आपकी मेरा भी फर्ज है, आपकी ये स्टेटमेंट सरासर झूठ और गलत है। 2 महीने में खबर आपको देंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट में कारोबार के आगाज पर आज भी तेजी हुई। जून 2017 के बाद 100 इंडेक्स की 49,000 की नफसियाती बहाल हो गई। 570 पॉइंट्स इजाफे के साथ 49,335 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में इजाफे की वजह पाकिस्तान का IMF से मुआहदा है, जिससे हिस्से बाजार पर सरमायादारों का एतमाद बहाल हुआ है। बड़े इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन की जानिब से भी हिस्से की खरीदारी देखी जा रही है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में कमी देखी गई है। कारोबारी दिन के चौथे रोज रुपए के मुकाबले में ₹1.95 की कमी हुई। डॉलर $287.43 का हो गया। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर $287.83 पर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन ₹1 सस्ता होकर $291 से ऊपर फरोख्त किया जा रहा है। 38 साल में कई सिपा सलारों से मुलाकातें हुई। एक ही मकसद था, मुल्क तरक्की करे, सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को अजीम बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहते थे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 75 साल से वसाइल की बंदरबांट आपके सामने है। आज वक्त है हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। 38 साल मुझे हो गए हैं। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही और एक ही मकसद होता था, ये मुल्क तरक्की करे, सियासतदान और इदारे मिलकर इस मुल्क को अजीम बनाकर गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करके, ये था मकसद और कोई मकसद नहीं था। जो लोग मुझे ताना देते रहे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो बंदरबांट है 75 साल से, वो आपके सामने है। आज वक्त है हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बैरिस्टर एतजाज अहसन सबसे पहले रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई हैं, उन्होंने जो हालिया तरमीम है ये भी अदालत में पेश की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम का नोटिस लेने की इस्तदा की। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि इस कानून के बाद एजेंसियों को इख्तियार दिया जाएगा कि वो बगैर वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सके। उन्होंने कहा कि मैं कुछ लाइन्स पढ़ना चाहता हूं और ये बिल पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दे दिया गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं और इनकी हैसियत फुल कोर्ट जैसी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस ले। इस कानून से तो लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस अकेले आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, ये लार्जर बेंच का फैसला है। खुशकिस्मती से ये बिल अभी जेर बहस है। देखते हैं पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान इस कानून पर क्या राय देता है। हमें इसका ज्यादा इल्म नहीं, इस बारे में अखबारात में पढ़ा है और इन ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल शुरू हो गए हैं और अपने दलाइल में उन्होंने इस वक्त जो लोग 102 लोग जो इस वक्त मिलिट्री तहवील में हैं, जिनको ट्रायल का सामना है, उसके हवाले से वो जो उनको अपने दिफा के लिए जो भी सहूलियात दी जा रही हैं और इस हवाले से अदालत को अपने दलाइल से आगाह कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जज शुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, 12:30 बजे तक हतमी दलाइल नहीं दे जाते तो अदालत फैसला महफूज कर लेगी। अदालत कोई फैसला सुनाने नहीं जा रही, ये जहन में रखें। अगर कोई हुक्म इम्तना नहीं आता तो अदालत आज हतमी दलाइल सुनेगी।
خواجہ حارث کے جونیئر وکیل نے کہا خواجہ حارث اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، کیس کی سماعت مکمل ہوتے ہی وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل بیرسٹر سعد حسن نے کہا حتمی دلائل سینئر وکیل امجد پرویز دیں گے، اگر امجد پرویز نہیں آتے تو میں حتمی دلائل دے دوں گا۔ عدالت میں 12:30 بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا سیاسی کیسز میں ایک بحث صبح اور ایک شام کو ہوتی ہے، شام کو سیاسی کیسز پر بحث سے رائے عامہ ہموار ہوتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں 8 سے 12 بجے تک کیا چلتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ جج کا یہ کام نہیں کہ وہ سوچے کہ فیصلے سے عوام کیا سوچے گی۔ ہائی کورٹ نے ہمارا کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل منظور کی۔ ہائی کورٹ نے اگر کیس ریمانڈ بیک کیا تو کسی اور جج کو بھیجا جانا چاہیے تھا۔ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر الیکشن کمیشن کی شکایت قانون کے مطابق درست دائر نہیں کی گئی۔ یہ شکایت براہ راست سیشن عدالت میں دائر نہیں ہو سکتی تھی، اس پرائیویٹ کمپلینٹ کو مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کیا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل، عدالت نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کیس کے میرٹس پر دلائل ابھی نہیں دیے گئے، آج کی سماعت کو مکمل نہ سمجھا جائے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں ممکن ہے یہ بینچ دستیاب نہ ہو، آئندہ سماعت پر کسی اور بینچ کے سامنے کیس مقرر ہو سکتا ہے۔ مزید سماعت 4 اگست کو ہوگی۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ افتخار درانی نے ٹویٹ میں کہا کہ ایف آئی آر اور وارنٹ دکھائے بغیر مجھے حراست میں لیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے افتخار درانی کے گھر چھاپا مارا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، گھر کے دروازے توڑے گئے۔ افتخار درانی اپنے گھر نہیں تھے، وہ عارضی جائے پناہ پر تھے۔ چھاپا مار ٹیم سی سی ٹی وی، موبائل فون اور لیپ ٹاپ ساتھ لے گئے۔ اہل خانہ تاحال ان کے بارے میں لا علم ہے۔ وزیراعظم آج اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو الوداعی عشائیہ دیں گے۔ عشائی میں اتحادی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے مزید جانیں گے۔ اظہر آگاہ کیجیے اس بارے میں۔ خالد، عشائیہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو جو ہے وہ عشائی میں مدعو کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی اس عشائی میں شرکت کریں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کو یہ الوداعی عشائیہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ 8 یا 9 اگست کو قومی اسمبلی جو ہے وہ تعلیل ہو جائے گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس عشائی کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ بالخصوص جو ایک اتحادی رہنما ہے ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے۔ شکریہ اظہر۔ سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے لیے پہلی بیٹھک آج ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جی ڈی اے کے وفد سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات آج سپہر کنگری ہاؤس میں ہوگی۔ ایم کیو ایم کے وفد میں رانا انصار، خواجہ اظہار الحسن اور علی خورشیدی شامل ہوں گے۔ جی ڈی اے سے مشاورت کے بعد حتمی مشاورت وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ہوگی۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے متفقہ نام فائنل کر کے سندھ حکومت کو دیں گے۔ پاکستان کے عوام کو فیصلے کا حق ملے گا تو وہ فیصلہ کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھتے ہیں فیصلہ عوام نے کیا تو نون لیگ، پیپلز پارٹی لندن اور دبئی میں پارٹی کھیلیں گے۔ نون لیگ آج تک ایک بھی الیکشن دھاندلی کے بغیر نہیں جیتا۔ نون لیگ واحد جماعت ہے جس کی منظم دھاندلی پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے۔ اجلت میں تھوک کے حساب سے قانون سازی حکمران جماعت کی بدنیتی کا اظہار ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ٹویٹ، لکھتے ہیں اس گڑھے میں سب گریں گے، جمہوریت کے بڑے دعوے دار بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس میں حصہ دار ہیں۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ وہ فواد چودھری سے متفق ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر الوی کیا کرتے ہیں۔ حلقہ بندیوں کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو اس وقت سے ہی نہیں۔ ممتاز ماہر قانون لطیف کھوسہ کا پروگرام لیمتار میں اظہار خیال، کہا قومی اسمبلی سے حالیہ منظور کیے گئے بلز پر صدر دستخط نہیں کرتے اور اسمبلی کی تحلیل یا مدت پوری ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ایکٹ قانون نہیں بنے گا۔ یہ لیپس ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، صدر نہیں کرے گا ایسے ڈرکونین لاز پر دستخط۔ آپ کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق اگلا الیکشن ہونا
ممکن ہی اس لیے نہیں ہے کہ نئی مردم شماری کو نافذ العمل ہونے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل سے اپروو ہونا ضروری ہے. مشترکہ مفادات کونسل کو عملاً فعال ہونے کے لیے اس میں چاروں وزراء اعلیٰ ہونا ضروری ہے, جس میں 2 ہے ہی نہیں, اس لیے عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک سمرائز کر رہا ہوں میں؟ یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے آگے دیکھیے گا, سنوائی ہے کہ 10 سیٹیں بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں, جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اس میں وہ 10 سیٹیں بہت اہم ہوں گی. تو وہ 10 سیٹوں کی اگر آپ نے بڑھوتری کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی, آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. اور آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 ممبر چاہیے, جو ہیں ہی نہیں اس وقت. یہ آئین کی ترمیم بھی ممکن نہیں ہے. صدر کے دستخط نہ کرنے پر یہ بل فارغ ہو جائیں گے. آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ اوکیزن نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ پارلیمان میں نہیں, پارلیمان میں نہیں, اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ جوائنٹ سیٹنگ کا کوئی اوکیزن نہیں رہے گا. چونکہ ظاہر ہے 2 ایوان زیری تحلیل ہو چکا ہوگا, وہ موجود نہیں ہوگا. تو جب نہیں موجود ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو جائے گا سارا کچھ. تو یہ ہم ایسے فیوٹائل ایکسرسائز کر رہے ہیں, میرا خیال ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اسے لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا. سنوکر کے سابق ورلڈ چیمپئن اور حالیہ انڈر 21 ایشین چیمپئن احسن رمضان کو کلب تاخیر تک کھلا رکھنے پر گرفتار کیا گیا. لاہور سے شہزاد ملک کی رپورٹ. تشدد کا شکار 14 سالہ ملازمہ رضوانہ کی حالت سنبھلنے لگی. ڈاکٹرز نے بچی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا. امید کی جا رہی ہے کہ جلد رضوانہ کو ICU سے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا. اس بارے مزید بتائیں گے حسن حفیظ. یہ 14 سالہ جو گھریلو ملازمہ رضوانہ ہے وہ جنرل ہسپتال کے ICU میں زیر علاج ہے, اور اب 10واں روز ہے آج اس کو, اور اس بچی کا علاج جاری ہے. میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا ہے اس بچی کے لیے 13 رکنی, اس کی سربراہی جو ہے پروفیسر جودت سلیم کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. الحمدللہ بچی امپروو ہو رہی ہے. جو اس کے ٹیسٹ ہیں جو کہ پرٹیکولرلی خاص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ انفیکشن کے لیے, ان کے اندر بہتری آ رہی ہے. اور جو بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ کل بچی نے پہلی دفعہ یہ ہے کہ اس نے ناشتہ بھی لیا ہے, دوپہر کا کھانا بھی اور رات کا کھانا بھی اس نے لیا ہے. کپل آف ڈیز ٹو 3 ڈیز کے اندر انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کو شاید ICU سے سٹیپ ڈاؤن کر سکیں. کلینکلی اب تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اس کو کوئی پوائزننگ کی گئی ہے. زخم بھرنے شروع ہو گئے ہیں, ڈرائی ہو رہے ہیں, تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. خوش آئند بچی کی طبیعت پہلے سے اسٹیبل ہے, اور دن بہ دن امید کی جائے گی کہ جاری ہے کہ یہ بچی پہلے سے بہتری کی طرف جائے گی. جی. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. قابل یوتھ پارلیمنٹ کے ہمارے قوم کے بیٹے اور بیٹیاں, سرکاری افسران, لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم, سینیٹر اور محترمہ شائستہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC, بابر مجید صاحب CEO, اور محمد علی عامر ڈپٹی سیکرٹری PM یوتھ پروگرام, السلام علیکم. آج آپ سب کو میں یہاں پر یوتھ ڈیجیٹل پورٹل کے افتتاح پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام جس کو بہت برق رفتاری سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں پورے پاکستان میں خود بھی پشاور, کراچی, لاہور, گوادر اور اس مخلوط حکومت کے جو زعماء ہیں ہر جگہ وہ پھیل گئے. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بچوں اور بچیوں کو جو ہائی اچیورز ہیں ان کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. بچوں اور بچیوں کو یوتھ پروگرام کے ذریعے کاروبار, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ SMEs ہیں, ان کے لیے لونز دیے جا رہے ہیں. اور اب تک تقریباً 30 ارب روپیہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے بینکس کے ذریعے.
इसी तरीके से हमने यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए हमने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें 5 अरब रुपए की एक रकम मुख्तस की गई है बजट में। इसी तरीके से आपके आईटी प्रोग्राम में बच्चों को फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आईटी इनक्यूबेटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन तमाम हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल इस बजट में 80 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स पर ये अतियात, ये स्टाइपेंड्स और ये लैपटॉप दिए जा रहे हैं। और स्टाइपेंड्स के लिए भी हमने 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जब मैं पंजाब में खिदमत कर रहा था तो हमने आते ही वहाँ पे 2008 में पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया, जिसके ज़रिए 10 सालों में 22 अरब रुपए के वजीफे हमने तकसीम किए मेरिट पर हाई अचीवर्स को, और 4 लाख बच्चे और बच्चियां उससे मुस्तफीद हुए। यहाँ पर भी हमने अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड हमने यहाँ पर हमने बनाया है, जिसमें 5 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि बहुत नाकाफ़ी हैं। इसको हमने पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हाई अचीवर्स हैं उनमें तकसीम करेंगे। आप दुआ करें कि जब अगली हुकूमत जो भी आए, और अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ये जो 5 अरब रुपए हैं, मेरा बस चले तो मैं इसको 500 अरब कर दूं, लेकिन 50 अरब तो हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, और पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों को हम स्टाइपेंड्स, लैपटॉप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर लोन्स हम ये इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे। ये जो ऐप है, अब इसके ज़रिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, एंड यू विल बी गिवन वेरी क्विक रिस्पॉन्स। बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि ये जितना भी ये प्रोग्राम है, ये हमारी कौम के नौजवान बच्चों के लिए है, जिनके इसके 2 पिलर्स हैं। एक उनकी काबिलियत, मेहनत, और दूसरी उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। और इसलिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जब बात आती है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल नहीं हैं। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेट्स से मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल स्कूल है, वहाँ पर एक अमीर आदमी का बेटा या बेटी 25 लाख 30 लाख दे के दाखिला ले सकते हैं, वो लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस कौम के लाखों करोड़ों बच्चियों और बच्चियों के लिए है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बड़ी मुश्किल बैकग्राउंड के होते हुए, किसी के वालिदैन कोई क्लार्क हैं, कोई मजदूरी करते हैं, या किसी का वालिद इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद ज़िंदगी के मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। ये सारा प्रोग्राम, ये सारे फंड्स उनके लिए हैं, आपके लिए हैं। और मैं यहाँ पे आपके वाइस चांसलर जो बैठे हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हैं, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जनरल कयूम साहब जो कि यूथ के लिए बड़े कोशा रहते हैं, ख़ुद भी अभी भी जवान लगते हैं माशाल्लाह, उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी है, एंड इज एब्सोल्यूट इज फैकल्टीज आर इंटैक्ट। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं जनरल साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट के यहाँ पर नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, अगर कुछ बात करना चाहें अपने यूथ पार्लियामेंट में, तो मैं आपको मौका देता हूँ। 1-2 बच्चों के लिए वो खड़े हों, तो कोई 1-2 मिनट में कोई जो अपना इशू है, कोई अपनी प्रपोजल है, उसका। जी प्रेसिडेंट साहब। जी
کاوش اور کوشش کی. جتنا جنرل صاحب نے بتایا ہم پچھلے 4-5 سال سے اس محنت پہ لگے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بیکورڈ ایریاز کی جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو موقع نہیں ملتے ان کو ہم کیسے اسٹیج پہ لے آئے گورنمنٹ اور ان کے بیچ ایک پل کا کردار ادا کریں. ماشاء اللہ. یہی ہے کہ بہت سارے کیونکہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں والنٹیئر بیس کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے لیکن ہم ویسے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ آپ سے درخواست کرتا ہوں اور یہی کچھ پروپوزل ہمارے نوجوانوں نے بنائی ہے کہ کس طریقے جس طرح ہم پچھلے جنرل صاحب نے بتایا کہ 3 سالوں سے ہماری یہی کوشش ہے پورے پاکستان میں جس میں بلوچستان وزیرستان خیبر پختونخوا سندھ ہر ایک حصے کے نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی یوتھ لیڈرشپ کے اوپر انٹرپرینیورشپ کے اوپر ان پہ ہم ڈفرینٹ ایونٹس کرواتے ہیں. تو جس طرح آپ لوگوں کی کاوش ہے ڈیجیٹل ہب کے نام سے آپ لوگوں نے جو ایپ بنائے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں لگے رہے اور آپ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس ہم نے پلان کیے اس میں ویسے معاون خصوصی یوتھ آپ سے شہزاد فاطمہ سے ہم درخواست کرتے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے اور آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری سرپرستی کریں جیسے جنرل فہیم صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ نوجوان جو ہیں یہ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی. اور جی اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ ہمارے جو کے پی کے جو بزرگ بھائی نوجوان جب اردو لہجے میں بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. بہت ہی خوبصورت. یعنی اردو دانوں سے بھی ان کی اردو جو ہے بڑے خوبصورت لہجے مجھے بہت دل کو بھاتا ہے. تو ان کے لیے تالیاں ضرور خوب لگائیں گے. جی ینگ مین. محترم وزیر اعظم صاحب اس چھوٹے سے عرصے میں اور اس پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس میں جس طریقے سے آپ نے ملک کو سنبھالا اور لیڈ کیا پورے نوجوانوں کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہو یہاں جو یوتھ آج بیٹھے ہیں وہ آج آپ کو یقین دہائی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں. آپ لیڈ کریں گے اس ملک کو. ہم پولرائزیشن سے بھی نکالیں گے ایکسٹریمزم سے بھی نکالیں گے پولیٹیکل کرائسس اور اکنامک کرائسس سے بھی نکالیں گے. انڈیا ہو یا دنیا میں اور ممالک جو پاکستان کے اندر نوجوانوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نوجوان آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان تمام پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو ایک مقام پہ لے کے جائیں گے. ہم ایک ہیں اور پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط کر بنائیں گے. شاباش. ویری گڈ. دیکھیں یہ بھی نوجوان یوتھ کاؤنسل کے جو یہ پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی کے پی کے ہیں اور کتنا خوبصورت لہجے میں اردو بات کی اور ان کی باتیں بہت اچھی بڑا اس میں پرمکس باتیں ہیں. بہت خوبصورت جیکٹ پہنی ہے. یہی پاکستان آپ لوگ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم اپنی جان لڑائیں گے اور آپ کو بہت عظیم بنائیں گے انشاءاللہ. میں I'd like to thank Ambassador. This delegation came from Baku of horticulture. I was told by the chairman of CDA that they had already visited. They have given us some plans. Thank you very much. And now we'll replicate this landscaping in Islamabad and other parts of Pakistan. Thank you very much. Very kind of you. میرے ساتھ پاکستان کے لیے اب نعرہ لگائیں. پاکستان پاکستان قائد اعظم. تھینک یو. وزیر اعظم تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ یوتھ پروگرام کو پورے پاکستان میں تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. یوتھ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو قرض دیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں کاروبار کے لیے قرض دیا جا رہا ہے. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.